اسرائیل حیوانیت پر اتر آیا، اسپتالوں کے بعد اسکول نشانے پر، غزہ کے 2 اسکولز پر وحشیانہ بمباری، 200 سے زائد فلسطینی شہید، اسکولوں میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے پناہ لے رکھی تھی، ہر سو تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر، لوگ جانیں بچانے کے لیے دوڑے، غزہ کے اسپتال قبرستان میں بدل گئے، سب سے بڑے الشفا اسپتال کو خالی کرا لیا گیا، ویران اسپتال کا مکمل کنٹرول اسرائیلی افواج کے پاس آ گیا، آئی سی یو میں موجود تمام مریض شہید ہو چکے، مغربی کنارے کے شہر جنین میں ابن سینا اسپتال بھی فوری خالی کرنے کا حکم، خان یونس میں بھی بمباری سے متعدد شہید، نابلس میں پناہ گزین کیمپ پر حملے، 5 فلسطینی شہید، جبالیہ کیمپ پر بمباری، 19 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 32 افراد شہید، اسرائیلی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج، جرمنی اور فرانس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، پیرس، ہیمبرگ اور برلن میں بھی ریلیاں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اٹلی کا معروف پیسا ٹاور اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھا، وائٹ ہاؤس کے باہر ایک اور ریلی، شکاگو اور نیو یارک میں بھی بڑے مظاہرے، اسرائیلی جرائم پر پردہ ڈالنے والے امریکی ٹی وی فاکس نیوز کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر بھی احتجاج، سینکڑوں مظاہرین دفتر میں گھس گئے، نعرے بازی، ایران، شام، لبنان اور اردن میں بھی احتجاج، بمباری بند کرنے کا مطالبہ، لندن، جاپان اور اسپین میں بھی احتجاجی ریلیاں، 5 ممالک نے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا، اقوام متحدہ اور کینیڈین وزیر اعظم کا پھر جنگ بندی کا مطالبہ۔ چکوال کے مدرسے میں 14 بچوں سے مبینہ زیادتی، 2 اساتذہ کی درندگی، مقدمہ درج، 2 روح گرفتار، متاثرہ بچے کے والد کے مطابق درندہ صرف 2 اساتذہ نے بچے سمیت 14 بچوں سے زیادتی کی، دونوں بچوں کو چاقو دکھا کر ڈراتے دھمکاتے تھے، معصوم بچوں کے جسم پر چھری سے انگریزی حرف Z لکھتے، ڈاکٹرز کے مطابق بچوں کا جنسی استحصال کیا گیا، مدرسے کے ترجمان کے مطابق 10 نومبر کو 2 بچوں نے شکایت کی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں بچوں سے زیادتی اور تشدد کی تصدیق ہوئی، مدرسہ انتظامیہ نے دونوں اساتذہ کو 11 نومبر کو فارغ کر دیا، ملزمان کی گرفتاری میں بھی تعاون کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، تفصیلی رپورٹ طلب۔ کرکٹ کی بادشاہی کا تاج کس کے سر سجے گا؟ انتظار ختم، فیصلے کی گھڑی آن پہنچی، بھارت اور آسٹریلیا میں آج ٹرافی کی جنگ چھڑے گی، میچ دوپہر 1:30 بجے احمد آباد کے مودی اسٹیڈیم میں ہوگا، 1,35,000 تماشائی جمع ہوں گے، حریف کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن، پچ کا بھی معائنہ کیا، آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے کہا، پتہ ہے شائقین کی سپورٹ یک طرفہ ہوگی لیکن کراؤڈ کو خاموش کروانا جانتے ہیں، بھارتی کپتان روہت شرما بھی جیت کے لیے پرعزم، کہا فائنل میں صرف آخری دھکے کی ضرورت ہے، میچ کے دوران ہی اختتامی تقریب بھی ہوگی، ٹاس سے پہلے 10 منٹ تک ایئر شو ہوگا، لیزر لائٹ شو کا بھی اہتمام، فاتح ٹیم کو 1,14 کروڑ سے زائد ملیں گے، ہارنے والی ٹیم بھی 57۔ امریکی سفیر کی نواز شریف سمیت پاکستانی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں، ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، عام انتخابات، سیاسی اور معاشی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت، نواز شریف نے غزہ کا معاملہ اٹھایا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، امداد کی فراہمی پر زور، کہا عوام پھر نون لیگ پر بھرپور اعتماد کریں گے، ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکالیں گے، 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات میں مریم نواز اور اسحاق ڈار بھی موجود تھے، امریکی سفیر کی ملتان میں یوسف رضا گیلانی سمیت جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں سے بھی ملاقات، ڈونلڈ بلوم آئی پی پی سربراہ جہانگیر ترین سے بھی ملے، امریکی سفیر کی نواز شریف سے ملاقات کی اندرونی ملاقات کی کہانی سامنے آ گئی، پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل، کہا الیکشن کمیشن مذکورہ اعلامیے کے مندرجات کا نوٹس لے، اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے، انہوں نے تبدیلی نہیں تباہی کیا، جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں، وہ تو پاکستان مہنگائی زبردستی وزیر اعظم بنانے کے خواہش مند غلط فہمی کا شکار ہیں، ایسی کوشش ہوئی تو پورا مقابلہ کریں گے، بلاول بھٹو زرداری کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا، نہ یہ ووٹ کی عزت کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی حکومت کرنا،
یہ اپنی 16 ماہ کی کارکردگی پر شرمندہ ہیں۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے بھی تباہی کی۔ عوام کے مسائل تبھی حل ہوں گے جب جیالہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، ہم عادی ہو چکے۔ بلاول کی کارکنان سے اختلاف ختم کرنے کی بھی اپیل۔ وزیر اعظم کے منصب سے بڑھتا فاصلہ بلاول کی ناراضگی کی واحد وجہ ہے۔ بلاول دل چھوٹا نہ کریں، کوسنے کے بجائے ہمت کریں۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ رفیقہ بلاول بھٹو کا جواب، کہا بلاول سندھ حکومت کی کارکردگی اور انتخابی منشور پر الیکشن لڑیں۔ حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبلز کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہی کرتی ہیں۔ انتقامی سیاست سے معیشت تباہ، عوام مہنگائی کا شکار ہوئے، افسوس 4 قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں اپنی سزا کا نہیں، عوام اور ملک کو ملنے والی سزا کا دکھ ہے۔ ایک دھیلے کا الزام ثابت نہ ہونا عوام کی خدمت کا انعام ہے۔ شہباز شریف سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات، آشیانہ اقبال ریفرنس میں بریت پر پارٹی صدر کو مبارکباد دی۔ ہمارے ساتھ 18 کے الیکشن میں ہوا، اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہتر ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم کسی جماعت کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا انتخابات سے پہلے ہی نون لیگ کی کامیابی کا دعویٰ، سادہ اکثریت سے وفاق میں حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا پنجاب سے قومی اسمبلی کی 125 نشستیں جیتیں گے۔ الیکٹیبلز ہونا کوئی گالی نہیں، الیکٹیبل کا مطلب ہے اس حلقے کے امیدواروں پر عوام کا اعتماد ہے۔ احسن اقبال نے نواز شریف کو 24 کروڑ عوام کا لاٹلا قرار دے دیا۔ کہا 2018 میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ثاقب نثار لاٹلے تھے، 2024 میں نواز شریف لاٹلے ہوں گے۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے پیناما سازش سے نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھا، نون لیگ سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی۔ دو 2018 میں عمران خان ثاقب نثار کے لاڈلے تھے، 2024 میں نواز شریف پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لاڈلے ہوں۔ 2018 میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر پاناما کے جھوٹے کیس کے ذریعے نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر کے مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی تھی۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون کو اس کی طاقت واپس مل گئی ہے۔ نون لیگ سے ناراض ہیں، نہ انہیں لاڈلا کہہ رہے ہیں، وہ خود ہی ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینئر پی پی رہنما خورشید شاہ کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو، کہا ہم لاٹلے بنتے تو بے نظیر شہید نہ ہوتی، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی نہ چڑھتے، ہم نے گولیاں اور کوڑے کھائے ہیں، خدا ہمیں اس وقت سے پناہ دے جب ہم کسی کے لاٹلے بنے۔ فضائی آلودگی نے کراچی کی فضا کو بھی زہر آلود کر دیا۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 239 ریکارڈ، لاہور کا دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی اسموگ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ پنجاب حکومت کے مزید فیصلے، لاہور میں 12 مقامات پر اسموگ ایئر فلٹرز نصب ہوں گے۔ آرا اختیاراتی انوائرمنٹل کمیشن قائم کیا جائے گا۔ مصنوعی بارش برسانے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ بیجنگ میں اسموگ کا خاتمہ کرنے والی چینی ٹیم کو لاہور بلا لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا فیول کے معیار کی چیکنگ تیز کرنے پر زور، غیر معیاری پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اسموگ کی صورتحال میں مصنوعی بارش کے تذکرے، مصنوعی بارش کا دوسرا نام کلاؤڈ سیڈنگ بھی ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے 2 سے 4,000 فٹ کی بلندی سے بادلوں کے اوپر سوڈیم کلورائڈ، سلوٹیم کلورائڈ اور دیگر کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں۔ کیمیکلز بادلوں میں برفیلے کرسٹلز بناتے ہیں اور بادلوں کو بھاری کر دیتے ہیں۔ بادلوں کو وزن بڑھانے کے باعث بارش ہونے لگتی ہے۔
ہبس اور گرمی مصنوعی بارش کے غیر فطری اثرات ہیں۔ الیکشن پر ہمارے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا، 8 فروری کے انتخابات کے لیے مکمل تیار ہیں۔ سربراہ چشوائے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے سازش کے تحت ملک میں عدم استحکام پیدا کیا گیا، ملک کی بقا کی جنگ لڑ کر دشمن قوتوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ یہ بھی کہا اسرائیل پرامن فلسطینیوں پر وحشیانہ بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک کے نمائندوں نے صرف قراردادوں پر اکتفا کیا۔ نیب ٹیم کی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش مکمل، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں تحقیقات۔ نیب ٹیم 6.25 گھنٹے اڈیالہ جیل رہی، مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے۔ ٹیم میں 2 نئے افسر بھی شامل تھے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری۔ عدالت نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں عمر قید اور سزائے موت ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اڈیالہ جیل میں امریکی عہدیداروں کی چیئرمین پی ٹی آئی سے مبینہ ملاقات، پنجاب حکومت نے پرویز الہی کے دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں جیل میں کسی بھی قیدی سے ملاقات کے لیے اعلیٰ سطح سے اجازت درکار ہوتی ہے، نہ تو کسی غیر ملکی ڈپلومیٹ کی جانب سے ملاقات کی درخواست آئی اور نہ ملاقات ہوئی۔ پرویز الہی کو جھوٹی کہانیاں گھڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کسی کو الیکشن اور ووٹ چھیننے نہیں دے گی، ایم کیو ایم 2013 کی پوزیشن واپس لے گی۔ ہمارے زمانے میں کراچی تیزی سے ترقی کرنے والا شہر تھا، آج کراچی دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی والے پریشان ہیں، ہم نفرت پیچنے والے لوگ نہیں۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا کراچی میں اجتماع سے خطاب۔ گاڑیاں پرانی چمک نئی، پرانی گاڑیوں کے شوقین پشاور پہ جمع، ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی کا آغاز، 51 گاڑیوں کی شرکت، ریلی پشاور کے سروسز کلب پر اختتام پذیر ہوگی۔ اور کراچی کے ساحل پر خواتین بائکرز جمع، 2 دریا تک خواتین بائک ریلی، مقصد پبلک ٹرانسپورٹ میں تکلیف دہ سفر سے چھٹکارا اور خواتین کو خود مختار بنانا تھا۔ ماہر خواتین رائڈرز کی مہارت نے سب کو حیران کر دیا۔